إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سچا معبود نہیں، وہی حقیقی معبود ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس امت کے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ کی ذات پر دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابیات پر، صحابہ کرام پر، صحابیات پر، مومنین و مومنات پر، محدثین و محدثات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً ضرور بالضرور تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مال میں اور تمہاری اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم یقیناً ضرور بالضرور سنو گے ان سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جو اہل کتاب ہیں ان سے، اور مشرکین سے ناپسندیدہ باتیں تم اہل کتاب سے، مشرکین سے ضرور سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے صبر کی راہ اختیار کی اور تقوی کی راہ اختیار کی، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہم سب کو ایمان سے نوازا ہے، اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے اور اینٹیں اور گارا اپنے سروں پر ڈھو رہے تھے، تو اچانک ایک صحابی نے ایک رجز پڑھا، ایک شعر پڑھا، جس کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور بہت خوش ہوئے۔ وہ شعر یہ تھا وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، اللہ کی قسم اگر اللہ کی ذات نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہمیں نماز پڑھنا آتی، نہ ہمیں صدقہ نصیب ہوتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ جو شعر صحابی نے اپنے دل سے پڑھا ہے، وہ ایمان کی عکاسی کرتا ہے، ایمان کو بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ کی یہ ذات نہ ہوتی، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نہ بخشا ہوتا، اس نے ہمیں ایمان سے نہ نوازا ہوتا، تو آج ہم کہاں ہوتے۔
نہ معلوم کن کن اندھیروں میں غرق ہوتے، نہ معلوم کن کن در و دیوار سے اپنا سر ٹکرا رہے ہوتے، نہ معلوم جھوٹے خداؤں کے چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہوتے، اور ایک اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر اللہ نہ چاہتا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایمان سے نوازا ہے۔ عزیزان محترم، اب ایک اور بات، اس ایمان کے تعلق سے ایک بات، یہ امت آخری امت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ کہ میں جو آیا ہوں بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں آیا ہوں اس حال میں کہ قیامت بس آنا ہی چاہتی ہے۔ جیسے میری یہ دو انگلیاں آپس میں بالکل قریب ہیں، آپ نے دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کر دکھایا، کہا بس میں اور قیامت ایسے ہی بالکل قریب ہے، میں آیا ہوں، اب یہ قیامت بس آنے ہی والی ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی کہا ہے وَيَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لوگ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، قیامت دور نہیں ہے، وہ تو بہت قریب ہے، بہت پاس ہے بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قیامت کا جو دور ہے، اس امت کا جو آخری دور ہوگا، اس میں آزمائشیں بڑھ جائیں گی، فتنے کثرت سے آئیں گے، اور یہ جو فتنے آئیں گے یہ لوگوں کی ایمان اور آزمائش کا ذریعہ ہوں گے۔ یہ اللہ فتنے اس لیے بھیجے گا تاکہ ہم ایمان والوں کو الگ کر سکیں۔ قرآن پاک نے کہا ہے لِيَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جو اچھے ہیں اور ان لوگوں کو جو برے ہیں دونوں کو چھانٹ دے، دونوں کو الگ الگ کر دے۔ یہ فتنے آئیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سب سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے، ان کے ایک شاگرد ہیں شقیق، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بیٹھے ہوئے تھے جو صحابی رسول ہیں، اور بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین وہ تشریف لائے، اور انہوں نے آتے ہی دیکھا جب صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے تو انہوں نے کہا ایکم احفظ فی الفتنہ، مجھے یہ بتاؤ فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث کس کو یاد ہے، ذرا مجھے سنائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی آزمائش کی جائے گی، اس کے اہل میں، اس کے عیال میں، اس کے نفس میں، اس کے اولاد میں اور اس کے پڑوسیوں کے سلسلے میں یہ آزمائش ہو کر رہے گی بندے کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لیس عن ھذا اسأل، نہیں، میں ان فطروں کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں عن فتنۃ موج کموج البحر، ایسے فتنے جو سمندروں کے طوفان کی مانند ہیں، ان فتنوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ فتنے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو ان فتنوں سے کیا تعلق، جب تک آپ ہیں تب تک وہ فتنے سر نہیں اٹھائیں گے، آپ ایک دروازہ ہیں اس کے بیچ میں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ دروازہ توڑا جائے گا کہ کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین یہ دروازہ تو توڑا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو شقیق بلخی کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ساتھیوں نے کہا کہ ذرا اب حضرت حذیفہ سے پوچھو کہ دروازہ کون ہے، تو حضرت حذیفہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خود حضرت عمر کی ذات یہ دروازہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے یہ بڑے فتنے نہیں آئیں گے، ہاں جب ان کی شہادت ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر بڑے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے جو طوفانوں کی مانند ہوں گے۔ یہاں پر دو فتنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر۔ ایک فتنہ وہ ہے جس سے ہم آپ سب گزرتے ہیں، سارے لوگ گزرتے ہیں، اول سے لے کر آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا ہر انسان ان فتنوں سے گزرے گا۔ وہ فتنہ کون ہے کہ اللہ نے دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ ہماری آزمائش کرے، اور یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے اس دنیا میں ہم اللہ کے احکامات پر کتنا عمل کرتے ہیں، اس عمل کے لحاظ سے ہماری آزمائش ہوتی ہے۔
حضرت حذیفہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ اور دہرایا. آپ نے فرمایا یکفرہ الصیام والصلاۃ، کہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں، ہمارا نمازوں کا پڑھنا، ہمارا اللہ کی راہ میں روزہ رکھنا اور ہمارا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا، ان فتنوں کو کافی ہے، وہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے. اب یہ فتنے کون سے ہیں؟ ایک تو اپنے آپ کے بارے میں، ایک اپنے گھر والوں کے بارے میں، ایک اپنے مال کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں. یہ فتنے یہ ہیں کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ تیار ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر کہیں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. مثال کے طور پر داڑھی رکھنا، یہ اللہ رب العزت، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی، میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کترواؤں، یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. اسی طریقے سے 5 الگ الگ الفاظ میں بخاری شریف کے اندر روایات آتی ہیں، آف اللحا، اسبل اللحا، وعف اللحا اور ورخ اللحا. 5 طرح سے الفاظ آئے ہیں. داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو بڑھا دو، داڑھی کو اپنی حالت پر رہنے دو، داڑھی کو لمبی کرو. یہ الگ الگ طریقے سے الفاظ اختیار کیے گئے ہیں. اب آپ دیکھیں، ایک آدمی داڑھی رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کا ایمان کمزور ہے، ڈرتا ہے لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، گھر کے لوگ کیا کہیں گے. بسا اوقات ماں اور باپ روک دیتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں، ارے ابھی کیا داڑھی رکھی، ارے جب بوڑھے ہونا تو پھر داڑھی رکھ لینا، شادی کے بعد رکھ لینا، وغیرہ وغیرہ. اب یہ کیا، یہ اس کی آزمائش ہے کہ ایک طرف اسلام کے احکامات ہیں اور ایک طرف یہ معاشرہ ہے، یہ لوگ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس پر عمل کرتا ہے. یہی آزمائش ہے، یہی ایک پیمانہ رکھا گیا ہے، یہی ایک دوڑ کا وہ بارڈر رکھا گیا ہے. جو یہاں تک آتا ہے اور اس کے آگے نکل جاتا ہے وہ کامیاب ہوگا. اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. کہاں گئے مقابلہ کرنے والے، کہاں گئے وہ مقابلے میں آگے بڑھنے والے؟ آئیں اور اس کے بارے میں اللہ سے، اس کے بارے میں مقابلہ کریں اور اللہ کی عظیم جنتوں کو حاصل کریں. تو مقابلہ اس میں. کبھی آدمی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، سماج، معاشرہ، لوگ اس کو عمل نہیں کرنے دیتے. بیوی عمل نہیں کرنے دیتی، بیوی عمل کرنا چاہتی، شوہر نہیں عمل کرنے دیتا. لوگ عمل کرنا چاہتے، بچے عمل نہیں کرنے دیتے. اس کی اولاد سامنے کھڑی ہو جاتی، نہیں ایسا نہیں، ایسا کیسے. ان ساری چیز یہ کیا ہے؟ یہ سب فتنے ہیں ہمارے. یہ ہر قدم پر ہماری آزمائش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو تم اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے آپ کو دوبارہ اسلام پر لے آؤ. فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، آؤ آؤ اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، پورے کے پورے مومن بن جاؤ. آؤ. اور اگر تم سے غلطی ہو جائے، کہیں پر چوک ہو جائے، کہیں پر بھٹک جاؤ تو فکر نہ کرو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں. وَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. نبی عبادی، بتاؤ میرے بندوں کو، اے نبی بتا دو، میرے بندوں کو خبردار کر دو، جن لوگوں نے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، گناہوں میں اپنے آپ کو لت پت کر دیا، ان کو بتاؤ کہ میں ہوں سب سے زیادہ معاف کرنے والا. آؤ اور میری بارگاہ میں توبہ کرو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. بالکل مجھ سے مایوس نہ ہونا. کوئی تمہیں کتنی پٹی پڑھائے، کوئی تمہیں کتنا ہی سمجھائے، کسی کی باتوں میں نہ آنا. میں تمہارے ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تم گناہ کی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ وہ فتنے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. یہ وہ فتنے ہیں جو ہمارے گھروں کے، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہیں. کبھی کبھی انسان کے اندر ایک فتنہ ہوتا ہے. یہ فتنہ بخل کا فتنہ ہوتا ہے، یہ فتنہ کنجوسی کا فتنہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو رزق دیا ہے، جو بھی ہم نے تم کو دیا ہے ہمارے نام پر کچھ خرچہ کرو، کچھ خرچہ کرو، ہمارے نام پر خرچہ کرو، تھوڑا سا خرچہ کرو، کچھ بھی خرچہ کرو. تم تھوڑا خرچہ کرو گے، ہم تمہیں بہت زیادہ اس کا ثواب دیں گے. اب انسان کے اندر شح آ جاتا ہے، بخل آ جاتا ہے، وہ پیسے نکالنا نہیں چاہتا، وہ نکالتا ہے لیکن اس کا دل کانپتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا. لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے دل پر پتھر رکھتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پیسے نکالتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اللہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور اس کی چھوٹے سے صدقے کو لیتا ہے، ثم یربیہا، پھر اس کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب دیتا ہے. خرچہ تو تم نے تھوڑا کیا تھا لیکن کس کے نام پر کیا ہے؟ اللہ کے نام پر کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے.
تو اس دنیا کے اندر یہ ہر قدم پر ہماری آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی رحمتیں اتار دی ہیں، اتنی برکتیں اتار دی ہیں کہ بندہ رات میں توبہ کر لے، دن میں توبہ کر لے، صبح توبہ کر لے، شام کو توبہ کر لے، بستر پر توبہ کر لے، سجدے میں توبہ کر لے، اکیلے میں تنہائی میں رو کر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اب ہم اپنی بات کے دوسرے حصے پر آتے ہیں جو انتہائی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایسے فتنے آئیں گے، بادروا بالاعمال فتنا، لوگوں جلدی کرو جلدی کرو، جلدی نیک کام کرو، اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آئیں گے کقطع اللیل المسلم، جیسے رات کی سیاہ تاریکیاں ہوتی ہیں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنے، من یستشرف لہا تستشرفہ، جو ان فتنوں کو اچک کر جھانک کر دیکھنا چاہے گا، وہ فتنے اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اور وہ ان فتنوں کے اندر آ جائے گا، جس کو حضرت حذیفہ کی روایت میں کہا گیا کہ فتن موج کموج البحر، جیسے سمندر کے طوفان۔ ایک جہاز جا رہا ہے، بہت بڑا جہاز، دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ تو سینہ چیرتا ہوا سمندر کا چلا جا رہا ہے، یہ جہاز کہاں ڈوبے گا؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کی موجیں جب اٹھتی ہیں اور اپنے طوفان کو جب آتی ہیں تو اس جہاز کو ڈبو دیتی، جہاز ڈوب گیا۔ آدمی مومن ہے، اپنے ایمان پر اس کو ناز بھی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، لیکن وہ جب فتنہ اٹھا، اس فتنے نے اس کے ایمان کو سلب کر کے کفر کے سمندر میں ڈبو دیا، وہ ڈوب گیا، ایمان اس کے پاس رہ ہی نہیں گیا، وہ مومن تھا، کافر ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ کون سے فتنے ہیں؟ ان فتنوں کی طرف، اس کی ابتدا کی طرف، یہ جیسے جڑ پکڑتے ہیں، آپ نے بیج دیکھا ہوگا، چھوٹا سا ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں دھیرے دھیرے وہ اپنا سر باہر نکالتا ہے، کوپل، پھر دھیرے دھیرے درخت بن جاتا ہے، تو وہ بیج اس کی شروعات ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیج، وہ شروعات بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے دل کے اندر کچھ ایسی باتیں پاتے ہیں، یتعاظم احدنا، ہمیں ڈر لگتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ اگر ہم بیان کریں گے تو کہیں کافر نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوجدتم، ٹھیک ہے، کیا تم کو یہ چیز نظر آ رہی ہے؟ کیا تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر تم اس کو بیان کرو گے تو تم کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ؟ تمہیں خوف ہے، تمہیں ڈر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہے۔ کہا ذالک صریح الایمان، یہی تو صریح ایمان ہے، یہی صریح ایمان ہے۔ جب تم میں سے کوئی اس طرح کی بات پائے تو پہلی بات فلیستعذ باللہ ولینتہی، تو اللہ کی پناہ مانگے اور ٹھہر جائے۔ دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے، وہ کیا بات ہے؟ آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے دماغوں کو نشانے لگا کر وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تمہارے دماغوں کو نشانہ بناتا ہے، وہ الٹا کام نہیں کرتا، وہ ٹارگٹ متعین کرتا ہے۔ اچھا یہ صاحب ہیں، اچھا ٹھیک ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ دین کا کام کر رہا ہے، اچھا یہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، اچھا۔ اب شیطان اس کو ٹارگٹ بناتا ہے۔ اب اس کو کیسے ٹارگٹ بناتا ہے؟ اس کے ذہن کے اندر وسواس ڈالتا ہے، آتا ہے، اسے سوال کرتا ہے، من خلق کذا، ذرا یہ بتاؤ یہ دنیا کس نے بنائی؟ وہ کہتا ہے اللہ نے بنائی۔ یہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ چاند تارے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ یہ مخلوق کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، پھر اب وہ اپنا تیر پھینکتا ہے، وہ اپنا جال ڈالتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ من خلق اللہ، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب بتاؤ۔ وسواس، شبہات ڈالنا، ذہن کے اندر ایسی باتیں ڈالنا، ایسی چیزیں ڈالنا کہ آدمی کا ایمان اس کے سینے سے رخصت ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا علاج بتایا ہے، مومنوں اس کا علاج بتایا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اس اللہ رب کریم کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہم کو علاج بتایا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یوں کہو آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور تمام رسولوں پر ایمان لایا. اور ولینتہی، اور رک جاؤ، اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے سے رک جاؤ. عزیزان محترم، جب سے ہمارے سامنے یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے، یہ جو اسمارٹ فون آئے ہیں، جو موبائل آئے ہیں، انہوں نے ان فتنوں کو خوب بڑھاوا دیا ہے. ایک ایک آدمی کے پاس فتنہ پہنچ گیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ہوگا فتنۃ الدہیما، ایک ایسا فتنہ جو کسی کو نہیں چھوڑے گا، نہ خاص کو نہ عام کو، ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. وہ فتنہ آ گیا. وہ فتنہ کون ہے؟ اسمارٹ فون کا فتنہ ہے. یہ جو موبائل ہے، موبائل اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے. موبائل کے اندر جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ ایک سمندر کی طرح ہے، سمندر کی موجوں کی طرح ہے. اب آپ دیکھیں، اس کے اندر دیکھیں، کچھ لوگ الہاد پر گفتگو کر رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے بارے میں شک پیدا کرنے والی گفتگو کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، رسول کا نام لے کر، آدمی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ پرہیزگار آدمی ہے، اس کو ایسا دانہ ڈالا جائے، قرآن کی بات کی جائے، حدیث کی بات کی جائے، اب یہ ہماری طرف آ جائے گا، اور اس کے بعد اس کے ذہن کے اندر وسواس ڈالے جائیں، شکوک ڈالے جائیں، شبہات ڈالے جائیں اللہ کے تعلق سے، کبھی رسول اللہ کے تعلق سے، کبھی صحابہ کرام کے تعلق سے، کبھی قرآن کے تعلق سے، کبھی اسلامی احکامات کے تعلق سے، حدیثوں کے تعلق سے، یہ شکوک اور شبہات ڈالے جائیں، اور آدمی ان کے اندر پڑھتا جاتا ہے، اس کی کھوج کر رہا ہے، اس کی کھوج بین کر رہا ہے، مگر ان کھوج بین کرنے میں وہ ان فتنوں میں اور گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ان فتنوں کے اندر اور پڑتا چلا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں آج سوشل میڈیا پر، جس عالم کو سنا اس کے پیچھے لگ لیے، اس کی تقریریں سننے بیٹھ گئے. کسی کے دیکھ لیا داڑھی ہے، تقریر سننے لگے، کوئی قال رسول اللہ کہہ رہا ہے، تقریر سننے لگے. ہمارے علماء کرام نے ہمیشہ سے منع کیا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں ایسے لوگوں کے پاس علم حاصل کرو جن کو تم جانتے ہو، جو سلفی منہج پر ہیں، جو منہج سلف پر ہیں، جو اہل حدیث علماء ہیں، جن کے بارے میں وضاحت ہے، لوگ جانتے ہیں، جن کی گواہی لوگ دیتے ہیں. ایسے علماء کو چھان پٹک کر، ڈھونڈ کر، تلاش کر کے ایسے علماء کو سنو، اور ایسے علماء سے رابطہ رکھو، ایسے علماء کے سامنے اپنے سوال پیش کرو، اور اپنے شکوک اور شبہات کے علمی جوابات حاصل کرو، اور ان کی بتائی ہوئی رہنمائی میں زندگی گزارو. ہر کس و ناقص کے پیچھے بھاگ جانا. جو آدمی قرآن کی تفسیر پڑھنے کرنے بیٹھ گیا، اس کا آپ نے درس سننا شروع کر دیا. کوئی تقریر کرنے بیٹھ گیا، اس کی تقریر سننی آپ نے شروع کر دی. ٹھہرے رہیے، رکے رہیے. اس زمانے میں ایسے شکاری آ چکے ہیں جن کی شکلیں بڑی خوبصورت ہیں، جن کی باتیں بڑی لچھے دار ہیں، اور جو دانے پھینکتے ہیں، ایسے دانے جس کی طرف انسان متوجہ ہو جائے. ارے یہ تو قرآن کی بات ہے، ارے یہ تو حدیث کی بات ہے. اب وہ قرآن کی طرف لپک پڑا، اب وہ حدیث کی طرف لپک پڑا. میں ایسے حضرات کو جانتا ہوں، ایسے علماء کو جو یوٹیوب پر موجود ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو جتنا اب میں نے سمجھا ہے اس دور میں، اتنا پہلے کسی نے نہیں سمجھا. نہ نماز کے معنی کسی نے سمجھے، نہ روزے کے معنی کسی نے جانے، نہ حج کے معنی کسی نے جانے. یہ اس دور میں اب سمجھ سکتے ہیں آپ. پھر وہ اور باتیں آگے بڑھاتے ہیں کہ صاحب اسلام کا مقصد کیا ہے. اسلام کا مقصد، آپ غلط بات کرتے ہیں، جھوٹ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی حکومت کو نافذ کرنا، یہی اسلام کا مقصد ہے، اسی لیے اسلام نافذ ہوا. دیکھا آپ نے کہاں ہدایت کا مقصد؟ بندے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، چاہے ایک کوئی صحرا میں رہنے والا ہو، کوئی تمبو تان کر رہنے والا ہو، اور چاہے کوئی بادشاہ اور محل میں رہنے والا ہو، سب کے لیے قرآن نازل ہوا کہ بندوں کو اللہ سے جوڑ دے، اللہ کے نبی کی ہدایت پر سب کو لے کر آئے، اللہ کے رسول کے طریقے پر سب کو لے کر آئے. کہاں یہ مقصد؟ اور کہاں یہ مقصد بیان کیا گیا کہ نہیں صاحب، حکومت حاصل کرنا، اقتدار حاصل کرنا، سیاست میں داخل ہونا، یہ سب اسلام ہے، یہ سب دین کا اصل پیغام ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ نے دیکھا اس طرح سے بہت سارے لوگ قرآن کا نام لیتے ہیں، حدیثوں کا نام لیتے ہیں، حدیثیں فر پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن کے آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ترجمے سناتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے شکوک ڈالتے ہیں، ذہن کے اندر شکوک ڈالتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر
کچھ صحابہ کرام ہیں جن کی اللہ کے رسول نے خصوصیات بیان کی ہیں. حضرت ابو بکر کی خصوصیت بیان کی، وہ خصوصیت کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں. حضرت عمر کی خصوصیت بیان کی، وہ کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں. حضرت عثمان کی خصوصیت بیان کی جو کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں. حضرت علی کی خصوصیت بیان کی جو باقی کسی صحابی کو حاصل نہیں. اسی طریقے سے اور دیگر صحابہ ہیں، کچھ ایسی خصوصیات آپ نے بیان کی ہیں جو باقی کسی کو حاصل نہیں. مگر فتنہ پرداز قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر حضرت علی کی ان فضیلتوں کا ذکر کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں، ان کو تو خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا، اور حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے ان کا حق غصب کر لیا، نعوذ باللہ. پھر ان کی طرف سے اعتبار مجروح ہوا، پھر دھیرے دھیرے عشر مبشرہ تک آئے، پھر ان پر اعتبار مجروح ہوا، پھر سارے صحابہ پر. یقیناً پھر اس کے بعد کیا بچا؟ قرآن صحابہ سے ملا، حدیثیں صحابہ سے ملی، نبی کا طریقہ صحابہ سے ملا، اللہ کے رسول کے اٹھنے بیٹھنے کی ساری کیفیات، لیٹنے کی، بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی، فیصلہ کرنے کی، فتویٰ دینے کی، حدود نافذ کرنے کی، مسائل بتانے کی ساری کیفیات یہی صحابہ کرام نے بیان کی. اور جب صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کا دل مجروح ہو گیا، اس میں وسواس ڈال دیا گیا، تو یقین کیجئے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں کہ دھیرے دھیرے صحابہ کرام پر سے اعتماد ہٹا، پھر دھیرے حدیثیں زد میں آئیں، پھر حدیثیں ہٹیں، پھر قرآن پاک زد میں آیا. پھر نہ نبی باقی رہا، نہ رسول باقی رہا، نہ اللہ باقی رہا، نہ اسلام باقی رہا. آدمی مومن تھا، وہ مومن تھا، لیکن کسی کے بہکاوے میں آ گیا، کسی کی داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر، کسی کی زبان کو دیکھ کر، کسی کی لچھے دار باتوں کو سن کر وہ اس کے فریب میں آ گیا اور اپنے ایمان کو کھو بیٹھا. آج آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے دو باتوں کی. پہلی بات، سچے صحیح منہج سلف کے علماء کو تلاش کرنے کی، اور ہیں موجود ہے الحمدللہ، ان کو سنیے، ان سے اپنی وابستگی پیدا کیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ جو نمازیں ہیں، عبادات جو اللہ نے رکھی ہیں، ان عبادات میں دل لگانا یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے. مسجدوں سے رشتہ جوڑنا، جمعے کے خطبات سننا، دینی محافل میں شرکت کرنا، تقریریں سننا، اور روزے رکھنا، اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا، اللہ کے سامنے تہجد میں نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے اقرار کرنا اپنے گناہوں کا، اور اللہ کی وہ بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ جب رات کا یہ تہائی حصہ رہ جاتا ہے، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے عرش سے اتر کر، جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، سمائے دنیا پر آتا ہے اللہ، اور بندوں کو مخاطب کرتا ہے، ہے کوئی تم میں سے ہدایت مانگنے والا جس کو میں ہدایت دوں؟ ہے کوئی تم میں سے کپڑے مانگنے والا جس کو میں کپڑے دوں؟ ہے کوئی تم میں سے کچھ مانگنے والا جس کو میں کچھ عطا کروں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں ہر ایک کی بات مان لوں، سب کو سب کچھ دے دوں، تب بھی مجھے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اللہ کا یہ اترنا، اللہ کا کہنا، اللہ کا طلب کرنا کہ اے میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو، اللہ سے ہم کو ہدایت مانگنی چاہیے. اپنے ہر نماز میں، دعاؤں میں کہ اے اللہ یہ فتنوں کا دور ہے، دجال کے نکلنے کا زمانہ قریب ہو رہا ہے، اے اللہ اس کے ہرکارے اور اس کے لشکر کے سپاہی پہلے آ چکے ہیں اور اسلام کو برباد کرنے کی، اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی، شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت پر باقی رکھ اور ہمیں فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ کے سامنے جتنا جھکیں گے اور اللہ کے سامنے جتنا مانگیں گے اور اللہ سے جتنا طلب کریں گے، اتنا ایمان میں اضافہ ہوگا، دل منور ہوگا، کفر کی، شرک کی، بدعات کی جو یہ یلغار ہے وہ آپ پر کوئی اثر نہیں کرے گی. فمن انکرہا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ان فتنوں کو دھکا دے گا، اللہ اس کے سینے میں ایک نور پیدا کر دے گا. جتنی بار ان فتنوں کو وہ دھکا دے گا، اتنی ہی بار اس کے سینے کے اندر نور پیدا ہو جائے گا. لہذا اس بات کی فکر کرنا کہ اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم صراط مستقیم پر رہیں، اور صراط مستقیم کے لیے اللہ نے بیان کر دیا، اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم نے صراط مستقیم اتار دیا ہے، بس تم اس کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو. وہ کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے لبریز ہے، آپ رسول ہیں اے نبی، اور آپ ہی صراط مستقیم پر.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراط مستقیم ہے، ان کے علاوہ کسی اور طرف دائیں بائیں کہیں صراط مستقیم نہیں ہے۔ چاہے جتنی چمکدار چیزیں آپ کو اپنی طرف بلائیں، کتنی ہی اچھی باتیں آپ کو اپنی طرف بلائیں، لیکن ایک ہے صراط مستقیم، دوسرا کوئی نہیں۔ سیدھا راستہ صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کے نبی کا راستہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جھوٹی حدیثیں، ضعیف حدیثیں، منکر حدیثیں، ان کے پیچھے مت پڑنا۔ صحیح حدیثیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، جو اللہ کے رسول کی زندگی بیان کرتی ہیں، اے لوگوں ان کو دانتوں تلے مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس کو جتنا مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ سے ہدایت طلب کرو گے، اتنا ہی صراط مستقیم پر رہو گے۔ ہماری کامیابی یہ ہے، جیسا اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہے۔ اللہ سے یہی کامیابی طلب کرنا ہے کہ اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر اسلام پر زندہ رکھے، موت آئے تو ہماری ایمان پر موت آئے، ہم ایمان کی حالت میں توحید کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں، اس دنیا سے جائیں، بس یہی ایک کامیابی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر چاروں طرف شیاطین ہیں۔ قرآن پاک نے کہا ہے شیاطین الانس والجن، جناتوں میں سے بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں، یہ سب مل کر تمہارے ایمان کو سینوں سے کھینچ لینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان شیاطین کے حملوں سے حفاظت فرما۔ انسان اور جن دونوں کے جو شیاطین ہیں، جو ہمارے ذہنوں پر اپنا وسواس ڈالتے ہیں، شکوک ڈالتے ہیں، شبہات ڈالتے ہیں، غلط باتیں ڈالتے ہیں، ہم کو اے اللہ تیری راہ سے دور کرتے ہیں، تیرے نبی کے طریقے سے دور کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ صحیح اسلام پر ہم کو قائم رکھ۔ اے اللہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، کھانے پانی سانس لینے سے زیادہ ضروری ہے اے اللہ کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر لے جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرما، ہمارے بچیوں کو توفیق عطا فرما، ہمارے بوڑھے مرد و خواتین کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کہ وہ سب تجھ سے جڑ جائیں، تیرے نبی سے جڑ جائیں، تیری اتاری ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں، لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں سے دور ہو جائیں، ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے۔ اے اللہ، اے مالک الملک، اے رب ذوالجلال تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔